الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے. اس میں آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. قرآن نے صرف اتنی بات کی ہے. اس کے بعد تفسیروں میں حضرت آدم علیہ السلام کے جو صلبی بیٹے تھے، نسلی طور پر ہم بھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ہر انسان ہی اگر وہ قرآنی تاریخ پر یقین رکھتا ہے، انسان کے بارے میں 2 تاریخیں چل رہی ہیں. ایک ہے قرآن کی تاریخ. قرآن کہتا ہے کہ پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے اور آگے سارے انسان جو ہیں وہ ان کی نسل ہیں. دوسری ہے سائنس والوں کی، ڈارون کی تھیوری، یہ بندر سے انسان بنے، وہ ان کو مبارک، وہ ہماری نہ تھیوری ہے نہ ہم مانتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی بات ہے قرآن نے کی، صرف اتنی. اب وہ بنی اسرائیل کی روایتوں کے مطابق وہ آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے، جس طرح ہمارے بیٹے ہوتے ہیں، تو ان کے جو بیٹے تھے، آگے نسل نہیں، ان کے اپنے جو اصلی صلبی بیٹے تھے، ان کے نام جان وہ حابیل اور قابیل، پھر یہ تفسیروں نے بیان کیے ہیں. پھر اس میں قابیل جو ہے وہ قاتل ہے، حابیل جو ہے وہ مقتول ہے. یہ ساری باتیں تفسیروں میں موجود ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی صحیح سند نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایتیں ہیں، اور اسرائیلی روایتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی اصول ہے: لا تصدقوہ ولا تکذبوہ. نہ ان کو بالکل جس طرح نبی علیہ السلام کی باتیں صحیح سند سے جو ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے. حدیث کے حوالے سے بھی نا اپنا ایمان درست رکھنا چاہیے. حدیث دین ہے، یہ نہ سمجھے اچھا کوئی بات نہیں حدیث میں، کوئی بات نہیں، حدیث دین ہے، ایمان ہے. یہ اپنا ایمان عقیدہ رکھنا چاہیے. لیکن بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں، اگر تو کوئی صحیح سند ہے الحمدللہ ضرور مانیں گے، لیکن اگر کوئی صحیح سند نہیں، انہی کی کتابوں کے حوالے سے آ رہی ہے، نہ اس پر ایمان رکھنا ہے، نہ اس کا انکار کرنا. جو اللہ کو منظور ہے یہ پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے بس. بہرحال یہ قطعی طور پہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا رہا جی قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا، پھر اس نے جانا وہ اس کو قتل کرنے کے بعد اب دفنانے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اب وہ ایک کوا جو ہے وہ آیا اور اس نے جو نا دوسرے کوے کو مار کر پھر زمین کھودی، پھر اس میں دفنایا کوے کو. تو اس کو سمجھ آئی. یہ بھی کہانی ہے ساری. قرآن اس کی بھی وضاحت نہیں کرتا. قرآن اتنا ہی کہتا ہے کہ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا اور وہ کوا زمین کریز رہا تھا، اس نے زمین کرید دی. قرآن نے اتنی بات کی ہے. اگر دوسرا کوا مارنا، اس میں دفنانا، یہ کرنا، یہ ساری بات کی، یہ علماء کرام کے کارنامے ہیں. قرآن نے اس سے آگے کچھ نہیں کہا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے.
جب اس نے زمین کو ریت دی اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ غلطی تو پہلے میں نے کی تھی، اب بھائی کو کیا کرنا ہے، اس کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، میں بھی زمین کو ریت دوں اور اس میں ڈال دوں، اتنی سی بات ہے۔ بہرحال اب یہ قرآن نے یہ بات بھی بیان کی ہے، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کوا جو ہے وہ زمین کو ریت رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی اب یہ جو میت ہے، نعش ہے، اس کو تو نے کیسے چھپانا ہے۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس مجھے کوے جتنی بھی عقل نہیں، کوے جتنی بھی مجھے سمجھ نہیں۔ اس نے اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کیا، ایک تو پہلے بیوقوفی کی ہوئی تھی، جو بھی تھا وہ سلبی بیٹا تھا یا اولاد آدم میں سے آگے کوئی تھا، دو کی بات ہے، دو تھے، اور قرآن نے یہ قصہ بیان کیا، اس حد تک ہم اس پر ایمان رکھیں گے۔ اور فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب ندامت تو پہلے ہی تھی، جس بات میں بندہ اس قسم کی کارروائی کر لیتا ہے بعد میں جو ہے نا وہ پچھتاتا ہے، بے شک وہ بھائی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، پچھتاتا وہ بھی ضرور ہے۔ تو وہ بھی بڑا شرمندہ نادم، دو طرح سے، ایک تو بھائی کو قتل کر بیٹھا تھا اور دوسرا جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے، تو وہ سمجھ اس کو کوے سے آئی۔ اب یہاں جو ہے نا ہمارے سمجھنے والی بات، یہ بحثیت انسان، ہم اپنے خیال میں بے شک گاما پہلوان، رستم زمان، جو کچھ اپنے خیال میں طاقت اعتبار سے بنے رہیں، عقل کے اعتبار سے عقل کے پہاڑ، افلاطون، ارسطو، جو مرضی بنے پھریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر صلاحیت محدود ہے۔ ایک حد سے آگے ہم دیکھ نہیں سکتے، ایک حد سے زیادہ ہم سن نہیں سکتے۔ ایٹ اے ٹائم دو چار بندے باتیں کرنا شروع کر دیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، قریب سے ہوگا کسی حد تک وہ ہمیں سمجھ آئے گا، دور سے جتنا مرضی زور لگاتا رہے۔ کمزور ہے ہمارا سننے کا معاملہ، دیکھنے کا معاملہ، وزن اٹھانے کا معاملہ، بہت طاقتور 2-3-4 من اٹھا لے گا، اس کے بعد بس، یعنی ہر صلاحیت جس طرح ہماری کمزور ہے، ادھوری ہے، ناقص ہے، اسی طرح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ناقص ہے۔ ہر چیز کا ہماری عقل ادراک نہیں کر سکتی، ہر چیز ہے اس کو اپنی سمجھ سے ہم حل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے، بشرطے کہ انسان اپنی کمزوری کو محسوس کرے۔ کہتے ہیں وہ مریض سب سے خطرناک مریض ہے جو اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے، میں بیمار ہی نہیں، میں بیمار ہی نہیں۔ اب وہ نہ جب بیمار نہیں سمجھتا اپنے آپ کو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ علاج نہیں کروائے گا، جب علاج نہیں تو مرے گا ہی نا۔ اور جو مریض اپنے آپ کو مریض سمجھ لیتا ہے پھر وہ فکر بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، احتیاط بھی کرتا ہے، بچ بھی جاتا ہے اللہ کو اگر زندگی منظور ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس حوالے سے اپنی اس کمزوری کا احساس کریں کہ ہمارے اندر بہت اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جب تک رہنمائی ہمیں نہ ملے ہم اپنا ہر کام خود نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رب بھی ہے، رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں تربیت و شیء الی حد کمال ہی، کسی چیز کو بنا کر پھر اس کے کمال تک پہنچائے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اب یہ ہمارا ایک ظاہری وجود ہے، ایک اس کے اندر کرنٹ ہے، روح وجود 6-7 فٹ پورے کا پورا ادھر ہی پڑا ہوتا ہے، نہ ہل رہا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، نہ بیٹھ رہا ہے، نہ کھا رہا ہے، نہ پی رہا ہے۔ رونے والوں کا رو رو کر برا حال ہے، اٹھ کر چوپ بھی نہیں کراتا۔ وجہ کیا ہے کہ اندر جو کرنٹ تھا وہ نکل گیا، جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ تو گویا ہم دو چیزوں کا مرکب ہے، مجموعہ ہے، ایک یہ مادی وجود سر سے پاؤں تک، ایک اس کے اندر روح۔ جو ہماری مادی وجود کی ضرورتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست بندوبست کیا، اتنا زبردست بندوبست کیا کہ بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہر انسان سونے چاندی سے لے کر نمک تک، مٹی تک، جو کچھ مرضی سوچ لے اس کا سب کچھ پورا بھی ہو رہا ہے، اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ اس کے قدموں تلے زمین میں سٹور بنا دیا۔ یہ زمین جو ہے یہ خدائی سٹور ہے، اور ہماری مادی ہر ضرورت اللہ نے پوری کر دی۔ بچہ پیدا بعد میں ہوتا، اس کی ماں کی چھاتی میں اللہ نے دودھ کا بندوبست پہلے کر دیا۔ وہ رب ہے پالنے والا، صرف انسان نہیں۔ یہ جانوروں کو دیکھ لیں، دودھ دینے والے جانور، کوئی گدی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن اپنے بچے کو کتنے پیار سے دودھ پلاتی ہے۔ چڑیا ہم جانور کہتے ہیں،
मासूम बच्चों को मैं देखता रहता हूँ घर में, वो छोटे तोते जाएं, किस तरह छोटा जो बिल्कुल नया बच्चा होता है उसके मुंह में दाना डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, एक दूसरा बार बार। और बिल अगर एक दिन वो थोड़ा सा उड़ने के काबिल होता है फिर उसके सामने थोड़ा थोड़ा उड़ कर दिखाते हैं, अब वो अपने वो खुडे जैसे बाहर भी आ जाता है। यानी अल्लाह ताला ने हर एक को ये अकल दे रखी है और बंदोबस्त कर रखे हैं। अब जिस तरह ये मादी वजूद के अल्लाह ने बंदोबस्त किए, अगर हमारा जो रूहानी वजूद है, जो बातनी वजूद है, जिसको हम रूह कहते हैं, अगर उसका बंदोबस्त ना हो फिर भी अल्लाह पर आरोप आता है कैसा रब है, आधा बंदोबस्त किया आधा बंदोबस्त ही नहीं किया। अल्लाह ने वो भी बंदोबस्त किया, और वो कैसे किया? पहला इंसान पहला नबी, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, और उसके साथ उन पर नबी होने के नाते अल्लाह की वही का सिलसिला भी साथ ही जारी हो गया। और नबी किस लिए होता है? ताकि लोगों को दिखाए कि भाई तुमने ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, दुनिया और आखिरत के एतबार से तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल, मेयार, नमूना, सैंपल मैं हूँ। नबियों की शक्ल में अल्लाह रॉयल मॉडल, बेहतरीन आला शाही नमूना जो वो इंसानियत के सामने रख देते हैं कि इसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी के सारे मसले दुनिया के हों आखिरत के हों वो हल करते चले जाओ, इंशाअल्लाह ना दुनिया में खसारा होगा ना आखिरत में खसारा होगा। ये हमारी एक कमज़ोरी थी, मजबूरी थी, ज़रूरत थी, और अल्लाह ताला ने इसको अंबिया के ज़रिए पूरा किया। इससे ये बात जो है ना हमें समझ आ जाती है कि ये जो नबूवत और रिसालत का सिलसिला अल्लाह ने जारी किया था वो एक ज़रूरत के तहत था, और वो ज़रूरत हमारी थी, इंसानों की ज़रूरत थी कि हमें रहनुमाई मिले। अल्लाह ने वो रहनुमाई के लिए अंबिया का इंतखाब किया, उनके ऊपर अल्लाह ने वही की, और इस तरह जो है वो नमूना जो था मुकम्मल हर दौर के नबी का वो उनके सामने रख दिया। और जिसकी आखिरी मिसाल जो है वो आयत बार बार हम सारे सुनते रहते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। वो नमूना किस चीज़ का है? तुमने बंदगी करनी है अल्लाह की, ईमान की बुनियाद पर बंदगी करेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगी, अगर ईमान नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ईमान कैसा हो, किस पर हो, किस चीज़ पर हो, सारी बातें नबी अलैहि सल्लम ने बयान कर दी। तो अपना बिल्लाह व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही सारा ये सुनते रहते हैं। अमली तौर पे नमाज इबादत की आला तरीन शक्ल है जो कि तहारत से शुरू होती है, वज़ू है, वज़ू के बाद अल्लाह अकबर से नमाज शुरू होती है। कौन सा मरहला है जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई नहीं की? मुकम्मल रहनुमाई जो है वो नबी अलैहि सल्लम ने कर दी। और वो जो हमारी इंसानी ज़रूरत थी, या अल्लाह तुझे पुकारें कैसे पुकारें, तेरी बंदगी करें कैसे करें, नहीं कर सकते थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमारे लिए, हमसे पहली उम्मतें जो हैं उनके नबियों के ज़रिए उनके लिए अल्लाह ने ये जो ज़रूरत थी इंसानी ये पूरी कर रखी है। तो ये नबूवत और रिसालत का जो सिलसिला है ना, ये बहुत ही ज़रूरी सिलसिला है, बहुत ही मुफीद सिलसिला है, और बहुत ही कामिल सिलसिला है। ज़रूरी तो समझ आ गई बात कि इसके बगैर हम अपने सारे मसले खुद हल ही नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कैसे करना है, नमाज कैसे है, रोज़ा कैसे, हज कैसे, ज़कात कैसे, अला हज़ल क्या, सारे मामले। और ये भी नहीं कि नमूना अल्लाह ने अधूरा सा दे रखा हो और उसके बाद जो है ना वो आगे जाकर सिलसिला ना, ज़िंदगी का कोई गोशा पैदाइश से लेकर मरने तक, बचपन से लेकर जवानी तक, दिन से लेकर रात तक, फ़कीर की फ़कीरी से लेकर बादशाह के तख़्त तक, कोई मरहला बताएं जहाँ हमारी जो दीन है वो नाक़िस हो। नहीं, अल्लाह का दावा था अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने मुकम्मल दीन तुम्हें दिया, और मुकम्मल दीन की मुकम्मल रहनुमाई हमारे हाथों में अल्लाह ने छोड़ी है। उसके बाद ये हमारी खुशकिस्मती है या बदबख्ती है कि वो जो खुदाई बंदोबस्त है वो हम ना इख्तियार करें और अपने बनाकर अल्लाह का मुकाबला करना शुरू कर दें, अल्लाह के नबियों का मुकाबला शुरू कर देते हैं, और उनके मुकाबले में खड़े करके उनकी पूजा करते रहे सारी उम्र करते रहे। अल्लाह कहेगा मैंने नबी बनाया था, मैंने मॉडल बनाया था, मैंने नमूना बनाया था, तू इसके पीछे लगा रहा, मेरा क्या? हमारे पास कोई जवाब होगा? जितने हमारे भाई बड़े फ़ख्र से मैं हनफी हूँ, मैं शाफी हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं फलां हूँ, बड़ा फ़ख्र से कहते हैं, ज़ोर लगा कर कहते हैं, और कल अल्लाह को जाकर ये इसी फ़ख्र से कह लेंगे, और अल्लाह कहेगा मैंने इनको खड़ा किया था, इनको बतौर मॉडल, बतौर मयार, बतौर सैंपल, बतौर नमूना तुम्हारे सामने रखा था, मैंने तो रखा ही नहीं था। फिर हमारे पल्ले क्या जवाब होगा? कोई बच्चा सारा साल
دنیا جہاں کی کتابوں کا رٹا لگا لے، لیکن پیپر تو سلیبس سے آنا ہے، سلیبس کی کتاب کو ہاتھ نہ لگائے، باقی سارا کوئی پڑھتا رہے۔ افلاطون بن جائے گا، علامہ ارسطو بن جائے گا، فلاں بن جائے گا، لیکن اپنے سلیبس میں فیل ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں اس میں کیا تھا۔ تو جو اصل ہے نا اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اصل کیا ہے؟ اس انسانیت کی بھلائی کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا تھا۔ وہ نبی جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی اور رہبری کے لیے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا مقصد جو ہے نبیوں کا وہ یہی بیان کیا ہے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، نبی آئے سارے اس لیے کہ بھئی یہ ہے تمہارے زندگی گزارنے کا بہترین راستہ جو اللہ نے پسند کیا ہے، تمہارے لیے بھیجا ہے، چلو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، اور نہیں تو پھر خبردار کر دیا کہ یہ نتھو بدھو کی بات سمجھ کر یہ نہ سمجھنا جی کی چاہا تو مان لیں گے، نہ جی چاہا تو نہ مانیں گے، خسرت دنیا والآخرہ، اس کو چھوڑ کر دنیا بھی برباد اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ آخرت میں کامیابی کی واحد اور واحد شرط کیا ہے کہ وہ جو اس دور کا نبی تھا اس کے پیچھے بندہ چلتا ہو۔ اب پرانے سارے نبی بطور نبی ہم نے تسلیم کرنے ہیں، پیچھے نہیں چلنا۔ پیچھے چلنے کے لیے اب قیامت کی دواروں تک صرف اور صرف ایک ہستی ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو نبی علیہ السلام کے پیچھے چلے گا نجات اسی کی، ورنہ جتنا مرضی نیک ہو، جتنا مرضی سیانا ہو، پڑھا لکھا ہو، جو کچھ مرضی ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی عظمت، یہ ہے وہ نبی علیہ السلام کا مقام اور شان کہ آپ کے پیچھے جو چلے گا نجات صرف اسی کی ہے۔ اور کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے، یہ ایمان ہے ہمارا، یہ قرآن یہی سبق دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی سبق دیتی ہے، اور اسی کی دعوت ہے۔ اور یہ دعوت وہ ہے جس میں کسی کو نہ اختلاف ہونا چاہیے، نہ اس میں کسی دوسرے کو اعتراض ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی میں نے، آپ نے، کسی جماعت نے، کسی ٹولے نے، کسی گروہ نے ان کو بڑا بنایا؟ نہیں، ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے۔ جس کو اللہ بڑا بنائے اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پیدائشی طور پہ یتیم ہی کیوں نہ ہو۔ پیدائشی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم مکہ ہیں، لیکن شان کے اعتبار سے صرف عام انسان نہیں، انسانوں میں سب سے افضل نبی، سارے نبیوں سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور ان کے ذریعے جو ماڈل، جو نمونہ، جو معیار اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا وہ ایسا ہے، نہ کسی علاقے میں فیل ہے، نہ کسی دور میں فیل ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک دیکھ لیں، جب تک انسانیت اس ماڈل پر، اس معیار اور نمونے پر تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، تین بر اعظموں پر ایٹ اے ٹائم حکومتیں کرتے تھے۔ آج ہمارے پلے سب کچھ ہے، نہیں ہے تو وہ شاہی ماڈل، شاہی معیار، نمونہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے لیے رکھا تھا، جس کا اللہ نے بندوبست کیا تھا کہ یہ ہے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا معیار۔ اس کو ہم نے جوڑا۔ اب ساری ترقیوں کے باوجود ایٹمی طاقتیں آپ ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے سارے، لیکن کسی بندے کو ذاتی طور پہ پوچھ لیں سکون، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی علاقے کو دیکھ لیں، کسی گروہ کو دیکھ لیں، جماعت کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، سکون نامی چیز نہیں ہے، اور نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ کیوں؟ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر والا راستہ ہی ہم نے چھوڑ دیا۔ خیر والا راستہ تو وہ تھا جو اللہ نے ہمارے لیے بندوبست کیا تھا، اس کو ہم چھوڑ کر بیٹھے، جہاں مرضی گھومتے پھریں، جتنے مرضی ایڈوائزر ایک سے بڑھ کر ایک اکٹھے کر لیں، سوائے تباہی کے، بربادی کے، پریشانی کے کخ نہیں ملے گا۔ یہ بزرگ جو 50-60 سال سے اوپر والے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیں، 70-80 والوں سے اور ذرا عمر والوں سے ذرا پوچھیں، گاؤں میں ایک خط آ جاتا تھا نا، پورے گاؤں میں خط پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا تھا، اور اگر خط کا کونا جو ہے نا یہ کٹا ہوتا، اب سارا گاؤں رو رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ مار کون گیا ہے۔ نشانی ہوتی تھی، وہ ننگا خط ہوتا تھا، اس کے اوپر دونوں طرف لکھا ہوتا تھا، اور کونا جو ہے نا کٹا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرگ کا خط ہے۔ اب یہ نہیں پتا، دوسرا گاؤں جا کر وہاں کسی پڑھے لکھے کو تلاش کرتے۔ علم کا یہ حال تھا، لیکن انسانیت، بی بی آ رہی ہے، مائی آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، دیوار کی طرح منہ کر لیتے تھے۔ انسانیت اعلیٰ درجے کی تھی، علم کم تھا، انسانیت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ہسپتال، ڈاکٹر، میڈیکل کالج، یہ وہ کوئی نہیں تھے۔ مریض آج کی نسبت دیکھ لیں، تھانے بہت تھوڑے تھے، جرم دیکھ لیں، کسی چیز کا آپ اندازہ کر لیں، اتنی عدالتیں نہیں تھی، لیکن کیسز کتنے تھے، کتنے گاؤں تھے جن میں 50 سال میں ایک بھی کیس جاؤ رپورٹ نہیں ہوا۔ سب کچھ تھا، وجہ کیا تھی کہ وہ لوگ
دنیاوی اعتبار سے آپ انہیں بیکورڈ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، لیکن پھر بھی دین کے قریب تھے، اور اس دین کے قریب ہونے کا نتیجہ تھا کہ ان کی زندگی سکون والی تھی۔ اللہ کا شکر کرنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک طرف ان کا اپنے رب سے، دوسری طرف نہیں یار نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، ہم نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام یوں کرتے تھے، ہم کریں گے۔ یعنی بہت دو ہی باتیں ان کی ہوتی تھی، ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی میں خیر تھی۔ کیوں؟ یہ وہ راستہ تھا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے متعین کیا، پسند کیا۔ اس لیے اللہ نبیوں کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی یہی بات کی، اور سورہ انعام میں وما نرسل المرسلین الا مبشرین منذرین، نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے۔ سورہ کہف میں پھر یہی بات، وما نرسل المرسلین، ہم نے نبیوں کو نہیں بھیجا الا مبشرین منذرین، آگاہ کرنے والے، خبردار اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ نساء میں ساری حکمت جو ہے وہ بھی بیان کر دی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اللہ نے یہ نبی اور رسول کیوں بھیجے ہیں؟ خوشخبریاں دینے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، لِأَلَّا، تاکہ نہ یکونا ہو، للناس، لوگوں کے لیے، اللہ، اللہ پر، حجتاً، کوئی حجت، کوئی دلیل۔ یا اللہ تو نے ہمیں بھیج تو دیا دنیا میں، ہماری رہنمائی کا بندوبست ہی نہیں کیا، ہمیں کیا پتہ کیسے کرتے؟ کل جا کر ہم کہہ سکتے تھے نا، اگر نبی نہ آتے، یا اللہ نماز کیسے پڑھتے ہمیں کیا پتہ، تیری بندگی کیسے کرتے ہمیں کیا پتہ۔ لیکن اللہ نے یہ جو ہمارا اللہ کے خلاف ایک حجت ہو سکتی تھی، اس کو توڑ دیا، اس کا رد کر دیا، اور اعلیٰ ترین رد کس شکل میں کیا؟ انبیاء کی شکل میں۔ تو یہ نبیوں کی بعثت کا، نبوت اور رسالت کا مقصد، ضرورت، اہمیت، وہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد اب پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے، اس بندوبست پر جس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا چاہا، جس کا اللہ نے ہمارے لیے بندوبست کیا، اس پر ہم کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر انسانوں کے جو بندوبست ہیں ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہر انسان جو ہے وہ ناقص العقل ہے، اس کے اندر بہت خوبیوں کے باوجود بہت سی کوتاہیاں ہیں۔ کامل ذات، سبحان ذات، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے کسی کام میں خطا نہیں، اور جو اس نے ماڈل معیار بنائے ہیں ان میں بھی خطا نہیں، نہ وہ ماڈل معیار ادھورے ہیں نہ ہی وہ خطا والے ہیں، ہر طرح کی خطا سے پاک وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں بھاگے جا رہے ہیں۔ اگر اس راستے پر ہے جو انبیاء کے ذریعے اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، ورنہ جس طرح پہلی قوموں نے نبیوں کی قدر نہ کی اور نتیجہ کیا؟ تباہی اور بربادی کی شکل میں آیا۔ ہر نبی کے حوالے سے نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بہت سے انبیاء کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور ساتھ ساتھ قوموں کا جو رویہ تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ جنہوں نے مانا ان کے لیے جو نعمتیں اللہ کی وہ بھی آ گئی سامنے، جنہوں نے انکار کیا وہ بھی سامنے آ گیا۔ اور یہ قرآن کے اندر جو تاریخی باتیں ہیں، یہ قرآن کے صفحے کالے کرنے کے لیے نعوذ باللہ نہیں، یہ قرآن کا حجم بڑھانے کے لیے نہیں، تاریخ صرف اور صرف سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کیا، یہ فائدہ ملا، یہ نہیں کیا، یہ نقصان ہوا۔ یہی چیز ہمارے لیے ہے، یہ سارے سلسلے اللہ نے اس لیے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کبھی قرآن سے جو ہمارا رشتہ ناتا ہے وہ صحیح جوڑا بھی ہے، کبھی معذرت کے ساتھ قرآن کے ساتھ ہم مسلمان ہیں، لیکن قرآن کو کتنے پڑھنے والے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے کہ ہر روز میرے معمول میں قرآن کی تلاوت ہے یا نہیں ہے۔ آج مثلا جمعہ ہے، سورہ کہف کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ اس کی برکت سے اگلے ہفتے تک اللہ تعالیٰ کتنی پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں سے محفوظ رکھتا ہے، گناہوں کی معافی کا سامان بنتا ہے۔ لیکن کتنے سارا کچھ ہم پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھتے۔ ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو سادہ ہوگا، اور وہ بھی قیمتی غلام میں اوپر رکھا ہوگا۔ خدا را قرآن زندہ کتاب ہے، اور اس سے اپنا زندہ تعلق جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ قرآن کو پڑھیں، دیکھیں وہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں لا کر کھڑا کریں جہاں یہ قرآن ہمیں کھڑا کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سامنے رکھی تھی، اور میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس طرح ادھر ہمارا تھوڑا سا رخ ہو جائے۔ کہنے کو ہم سارے مسلمان بھی ہیں، قرآن کو ماننے والے بھی ہیں، لیکن عملی طور پہ
قرآن کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں، قرآن سے ہٹ کر کتنے کھڑے ہیں. اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ کلمے کے نام پر یہ ملک بنا. اب اسی ملک میں اب قرآن کو ماننا، قرآن کو ماننے والے، ان کے دفاع، ان کی حمایت، ان کا ساتھ دینے والے جو ہیں وہ دانشور، وہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور یورپ کے نقال، یورپ کے اگلے ہوئے نوالے جو ہیں وہ ہمیں چبا چبا کر دکھانے والے اور وہ سبق پڑھانے والے آپ کو بے شمار ملیں گے. ہمیں کہہ دیں گے یہ دقیانوسی ہے، یہ 14ویں صدی میں 34 صدی کی باتیں کرتے ہیں. اچھا جائے کدھر جی؟ وہ دیکھو یورپ ترقی کر گیا، یورپ ترقی کر گیا. اب شرم آتی ہے یہاں کا یورپ کی ترقی کی باتیں کرتے ہوئے. ترقی کیا کی ہے ان بدبختوں نے کہ جی مرد کا مرد سے نکاح جائے، یہ جائز ہے قانون کی روح سے، شریعت نہیں، کسی شریعت میں نہیں ہے. یہ تو جنگل کے جانوروں میں بھی یہ بات نہیں ہے. بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن وہاں انہوں نے قانون بنا دیا. اس نعرے پہ وہاں صدر سلیکٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم چاہتے ہو، ہماری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، مرد مرد سے نکاح کر لے گا، کوئی حرج نہیں. اب سارا جہان مرد مردوں سے نکاح کر لے، دولت شاہ کا چوہا بھی پیدا نہیں ہوگا. نسل انسانی کہاں سے چلے گی؟ یہ اللہ کا یہ سارا بندوبست انسان کے لیے تھا. وہ انسان کہاں سے آئیں گے؟ تم نے وہ راستہ ہی بند کر دیا. بات ہی بہت پیار کی، عورت کا عورت سے نکاح جائے گا، وہاں کر کے بیٹھے. اب اس کا نام ترقی کہہ رہے ہیں. اب ماں جو ہے وہ عدالت میں جا کر کیس کرتی ہے کہ میرا بیٹا کتے سے زیادہ پیار کرتا، میرے سے پیار نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا. اور ماں کیس ہار جاتی ہے، کتا جیت جاتا ہے، بیٹا جیت جاتا ہے. وہ جج کہتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، وہ کتے سے پیار کرے، تیرے سے تو نہیں کرتا، تو ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. یہ ترقی ہے، خاص ترقی ہے. یہ تو جانوروں میں بھی نہیں ہے یہ معاملے جو تم نے ترقی کے نام پہ ہمیں سبز باغ دکھانے شروع کر رکھے ہیں. خدا را ان سب دکھوں سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اس روشن راستے پر آنے کی ضرورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیلھا کنہارھا، کہ میرے اس راستے کی تو راتیں بھی دن جیسی روشن. آؤ اس راستے پر جس میں کوئی طریقی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی گمراہی نہیں، روشن ہی روشن ہے. عرب کی تاریخ سارے جانتے ہیں کس قدر جہالت تھی. جو ماں سے نکاح کرنے پر تیار ہو جائیں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر تیار ہو جائیں، جو زندہ جانور کو کھڑے جانور کا گوشت کاٹنے پر تیار ہو جائے، اس سے بڑی بھی کوئی جہالت ہو سکتی ہے. جو اپنے ہاتھوں اپنا خدا آگے رکھ کر عبادت کرنی شروع کرے، بکری آئے اس کا خدا کھا جائے، یہ وہ ان خداؤں کی پوجا کرنے والے، یعنی اس قدر جاہل اپنا خدا آگے رکھا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، کتا آتا اس پہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ جہالت، یہ یعنی انسانیت کی مردہ شکل، یعنی وہ شکل جس کو بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس درجے میں گری ہوئی وہ قوم تھی عرب کی، اور جتنی تباہی ہوتی ہے اللہ وہاں اتنا ہی بہترین اپنا نبوت کا رسالت کا بندوبست کرتے رہے ہیں. اللہ نے بندوبست کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اب اس کے بعد چراغ لے کر ڈھونڈے، ان میں آپ کو کوئی برائی نہیں ملے گی. اور جن لوگوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہمارا دنیا میں ایک ہی فریضہ ہے جو کوے کا فریضہ ہے. کوے کا کیا فریضہ ہے کہ اس نے گند پہ جا کر جانا، وہ چوچ مارنی ہوتی ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ صحابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی غلطیاں تلاش کرنے میں پتہ نہیں اپنا ایمان، اپنی معراج، اپنا کمال یہ سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، وہ گروہ ہے جس کی قربانیوں سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اپنے راضی ہونے کے قرآن میں سرٹیفکیٹ نازل کر دیا، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اب اللہ تو ان سے راضی اور میں آپ راضی نہ ہوں تو سورج پہ تھوکتے رہے، یہ تھوک ہمارے منہ پہ تو آئے گا، سورج کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو جو اللہ نے شان دے دی ہے. آپ یہ ٹینشن میں نہ پڑیں کہ جب اس کی شان میں کیسے گھٹا سکتا ہوں. اور یہ بھی ایک فلسفہ ہے لوگوں میں کہ کسی کو میں نیچے دکھاؤں گا تو میں بڑا بنوں گا. اب میں بہت بڑا بننا چاہتا ہوں، اب پھر میں اتنا بڑا پنگا لیتا ہوں، پھر وہ جا کر صحابہ کو ہاتھ ڈالتے ہیں. یہ سوائے گمراہی کے اور کوئی اس میں خیر والی چیز نہیں. خدا را اپنی طرف دیکھیں کہ میرے لیے اللہ نے جو بندوبست کیے ہیں اس بندوبست میں میں کہاں کھڑا، اس بندوبست سے میں اپنے آپ کو کہاں سنوار رہا ہوں، اس بندوبست سے میں اپنے اہل و عیال کو کس حد تک سنوار رہا ہوں، کس طرح میں ان کو کہاں لا کر کھڑا کر رہا ہوں کہ کل ان کی اللہ سے ملاقات ہو، جو ملاقات یقینی ہے، لیکن اس حال میں ملاقات ہو کہ میرا رب مجھ سے بھی راضی، میرے اہل و عیال سے بھی راضی. کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، سب کو بچاؤ آگ سے. تو بچانے کا راستہ یہ جتنے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں یہ مین میڈ ہے، یہ گاڈ میڈ نہیں ہے. مین میڈ جو ہے مین کی طرح، انسان کی طرح یہ ناقص ہے، ادھورے ہیں. ان کے اندر 100 فائدے بھی ہو سکتے ہیں، 100 نقصان بھی ہو سکتے ہیں. واحد راستہ جو ہے وہ اللہ والا ہے جو انبیاء کے ذریعے اس نے ہمارے لیے متعین کیا ہے. اس لیے خدا را بار بار ایک ہی بات کی اپیل ہے کہ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا اس کو بیکار نہ سمجھے. وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری تھا، انتہائی مفید تھا، انتہائی کامل تھا، اور اسی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے. اگر اس کو چھوڑیں گے
تو پھر تباہی اور بربادی تو مقدر بنے گی، لیکن نجات نہ دنیا کی نہ آخرت کی وہ ہمارا مقدر نہیں بنے گی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس صحیح منہج پر سمجھ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ ذہن ہمارے دل دماغ اللہ کھول دے اور اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں بھی بسیں تو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں۔ دیکھ دیکھ کر دنیا آپ میرے اور آپ کے عمل سے اصل اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے۔ زبانی جتنا مرضی واز کر لیں، یہ چلتا پھرتا دین، یہ دعوت کا نظام اسلام کا ہے ہی نہیں۔ یہ بسترے اٹھا لیں اور ایک ادھر چلے جائیں، ایک ادھر چلے جائیں، 10 دن ادھر لگاؤ، 10 دن ادھر لگاؤ۔ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت میں مجھے ایک ٹولہ ایسا دکھا دیں کہ آپ نے چکر لگانے کے لیے ایسا مقرر کیا، نہیں۔ آپ اپوائنٹ کر دیتے، چل بھائی تو فلاں بستی چل، تو فلاں بستی چل، تو فلاں بستی چل، وہاں جا کر اپنے دعوت کا فریضہ سر انجام دو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میں آیا 2 منٹ کے لیے واز کر کے چلا گیا، یہ زبانی ہوا میں اڑ جائے گا۔ میں آپ کے سامنے ہوں، واز کرنے والا آپ کا سامنے ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ سچ کا سبق دیتا ہے، سچ بولتا ہے، دیانتداری کا سبق دیتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کا سبق دیتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے۔ یہ نکاح کے حوالے سے کہتا ہے کہ بیٹی بنا کر لائے ہو تو بیٹی بنا کر رکھو، اور اپنے گھر میں بیٹی بنا کر رکھتا کہ نہیں رکھتا؟ یہ ایک ایک بات جو ہے یہ زبانی واز سے 1000 درجے زیادہ اثر کرے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اس لیے اس طریقے پر آنے کی ضرورت ہے، اور پھر نجات کی انشاءاللہ اللہ سے امید ہوگی، اور اللہ یقیناً ہمیں نجات کے لیے اس نے راستے آسان کر رکھے ہیں۔ مشکل نہیں ہے دین پر چلنا، اگر مشکل ہوتا تو ہم نہیں غلطی کرتے۔ چھوٹے بچے پر وہ 5 کلو وزن اٹھانے والا کبھی کسی نے 10 کلو ڈالا؟ نہیں ڈالا۔ اور اللہ ہم وزن نہ اٹھا سکے، بوجھ نہ اٹھا سکے، شریعت اتنی مشکل ہو اور اللہ ہمارے اوپر ڈال دے، قطع نہیں ہو سکتا، قطع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری شریعت سے فرار کی راہیں ہیں، باتیں ہیں جو ہم نے سوچ رکھی ہیں، شیطان نے ہمارے منہ پر چڑھا رکھی ہیں۔ اس قسم کی باتوں کی بجائے اس ٹھوس سبق پر آنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری نجات ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ انبیاء کا طریقہ ہی خیر والا طریقہ ہے، وہی اللہ کا بندوبست ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، اللہ متقی پرہیزگار لوگوں کا ہی ہر عمل، ہر قربانی، ہر چیز قبول کرتا ہے۔ اللہ متقی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی تمام بیماریاں جو ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ یہ ہمارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری جو ہے یہ فیل بھی ہو سکتی ہے، عاجز بھی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ ایسا قادر ہے کہ اس کے ہاں کوئی چیز کہ یہ اللہ بے بس ہے، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ وہ سبحان ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ مہربان ہو تو جس کو لا الہ قرار دیا ہے، جس کو 2 دن کا مہمان ٹھہرایا، پتہ نہیں اس کتنے عرصے تک وہ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ اس لیے خلوص نیت سے دعائیں کرتے رہا کریں، اپنے لیے بھی، دوسرے عزیز و اقارب کے لیے بھی۔ جتنی دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ اتنا زیادہ ہمیں اجر دے گا۔ تو اللہ ہر مریض، اس کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ ہر ایک کو شفا نصیب فرمائے، ہر پریشان حال جو ہے اس کی پریشانی کو اللہ دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمارا حامی ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔